اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ التکاثر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سورہ التکاثر کا یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن سے۔ تفہیم القرآن ہی میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں، اس سورے میں لوگوں کو دنیا پرستی کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ اس دنیا پرستی کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے فائدے اور مزے حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، قوت و اقتدار حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان سب میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کو انہی چیزوں کو حاصل کرنے پر فخر کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ اس ایک فکر نے انہیں اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے اونچی اور بہتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کا برا انجام بتانے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ صرف نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں تمہاری آزمائش بھی ہے۔ اس میں، ان نعمتوں میں تمہاری آزمائش بھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر کرنے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور قوموں پر بھی۔ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے اللہ سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا ہے، حقداروں کے حقوق ادا کرنے سے غافل کر دیا ہے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ دولت کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کو عیش اور مزے چاہیے مگر اس کے انجام سے وہ غافل ہیں۔ میں کہتا ہوں
अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तकासुर ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। तकासुर का मतलब है दुनिया के फ़ायदे, ऐश के सामान, दुनिया के मज़े, क़ुव्वत और इख्तिदार, यानी दुनिया परस्ती। इन सब का हासिल दुनिया परस्ती, मेटीरियलिज़म। तकासुर ने, दुनिया परस्ती ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है। किस चीज़ से गफलत में डाल रखा है? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और लतरउन्नल जहीम से मालूम होता है कि तकासुर ने तुम्हें ख़ब्र से और जहन्नुम से गाफिल कर दिया है, नेमतों के बारे में जवाबदेही से गाफिल कर दिया है। ख़ब्र आखिरत की पहली मंजिल, हिसाब किताब आखिरत की दरमियानी मंजिल, जहन्नुम आखिरत की आखिरी मंजिल। तो तकासुर ने, दुनिया परस्ती ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दिया है। तकासुर को माल व दौलत, जायदाद और हुकूमत को बड़ा नसीबा समझते हैं लोग। इन चीज़ों ने पहुँचाया तो कहाँ पहुँचाया? क़ब्र तक पहुँचाया। ये नसीबा नहीं, बदनसीबी बन गया। तकासुर, दुनिया परस्ती में मशगूल रहना, ऐश का मज़ा और मस्ती क़ब्र की दर्दनाक वहशत तक पहुँचा दिया। कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, नहीं, अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। इसे तुम्हारे ऐश में खलल डालने वाली और दूर की बात समझकर हिक़ारत से मुँह न मोड़ो। जल्द ही आने वाली आफत से आगाह कर रहा हूँ। कल्ला का लफ्ज़ आयत के इस मतलब की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि कल्ला किसी बात का जवाब होता है। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम, अगर तुम यकीनी इल्म से जानते होते कि तुम ज़रूर जहन्नुम देख लोगे तो यूँ गफलत में ना पड़ते। अगर तुम यकीनी इल्म से जानते होते कि तुम ज़रूर जहन्नुम देख लोगे तो यूँ गफलत में ना पड़ते। इल्मुल यकीन यानी ऐसा इल्म जिस पर यकीन है। इल्मुल यकीन अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया है। तकासुर में, दुनिया परस्ती में हमारा मशगूल होना जितना ज़्यादा होता है, दुनिया परस्ती में हमारी मशगूलियत जितनी ज़्यादा होती है, इल्म आखिरत पर हमारा यकीन उतना कमज़ोर पड़ता है। लतरउन्नहा ऐनल यकीन, ऐनल यकीन, यकीन की आँख, यानी आँख जो कुछ जहन्नुम में देख रही है ठीक ठीक देख रही है। आँख को कोई धोखा नहीं हो रहा है। जहन्नुम में वो हौलनाकियाँ देखेंगे कि आँखों पर भरोसा नहीं रहेगा, मगर आँख ठीक ठीक देख रही होगी, इल्म यकीन से देख रही होगी। आँख को कोई धोखा नहीं हो रहा होगा। इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन, ये दो चीज़ें यहाँ आई हैं। एक है इल्म यकीन और दूसरा है ऐनुल यकीन। इल्मुल यकीन की जगह ये दुनिया है, ऐनुल यकीन की जगह आखिरत है। इल्मुल यकीन पर अमल न हो,
علم الیقین پر، اس دنیا میں جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے، اس علم پر اگر عمل نہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علم پر یقین نہ ہو، تو عین الیقین کی ہولناکیوں سے مفر نہیں، بچ نہیں سکتے۔ اگر تم یقینی علم سے جانتے ہوتے کہ تم ضرور جہنم دیکھ لو گے، اور پھر یہ کہ تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، اور پھر یہ کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تم یوں غفلت میں نہ پڑے رہتے۔ اس سورہ تکاثر کی پہلی آیت میں جس چیز کو تکاثر کہا گیا ہے، اس کی آخری آیت میں اسی کو نعیم کہا گیا ہے، نعمتیں کہا گیا ہے، یعنی اسے تکاثر نہیں بلکہ نعیم سمجھو۔ تعبیر کی اس تبدیلی پر غور کرے تو تکاثر اور نعیم میں بہت فرق معلوم ہوتا ہے۔ تکاثر اور نعیم میں بہت فرق معلوم ہوتا ہے۔ تکاثر میں دینے والے کا کوئی تصور نہیں، جبکہ نعیم میں منعم کا، نعمت دینے والے کا تصور ہے۔ تکاثر میں اپنے مال و دولت کا گھمنڈ ہے، نعمت لینے والے کے شکر کا احساس ہے۔ نعیم میں نعمت لینے والے کے شکر کا احساس ہے۔ تکاثر میں تفاخر ہے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا، جبکہ نعیم میں انکساری ہے، نعمت دینے والے کے سامنے جھک کر رہنا۔ تکاثر کو بس سمیٹنا ہے، لوٹنا ہے، نعمتوں کو نعمت دینے والوں سے مانگنا ہے، نعمت دینے والے سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تکاثر میں مال کی حقارت اور ناقدری ہے۔ اہلکت مالا لبدا، جیسا ایک اور آیت میں آتا ہے کہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ تو تکاثر میں مال کی حقارت اور ناقدری ہے، جبکہ نعمت کی اور نعمت دینے والی کی قدردانی ہے نعیم میں۔ نعیم میں نعمت کی اور نعمت دینے والے کی قدردانی ہے۔ تکاثر میں کھلی چھوٹ ہے، جیسا چاہو کماؤ، جیسا چاہے خرچ کرو۔ تکاثر میں چھوٹ ہے، جبکہ نعیم میں نعمت کے بارے میں پوچھے جانے کا احساس ہے۔ نعمت میں نعمت کے بارے میں پوچھے جانے کا احساس ہے۔ تکاثر میں چیزوں کے تئیں دیوانگی ہے، چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے انسان، یہ ہے تکاثر۔ جبکہ نعیم میں نعمت دینے والے کے تئیں وارفتگی ہے، وارفتگی۔ تو اس طرح تکاثر میں مادیت ہے اور نعمت میں روحانیت ہے۔ تکاثر دنیا پرستی کا رویہ ہے، میٹیریلزم ہے۔ نعمت خدا پرستی کا رویہ ہے۔ نعمت خدا پرستی کا رویہ ہے۔ نعمت آخرت سے ہوشیار اور چوکنا رکھنے والا ہے، یہ اسپریچوالزم ہے۔ تکاثر دنیا پرستی کا رویہ ہے، یہ زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ اسی فلسفے پر دنیا کے عظیم ترین اکثریت عمل پیرا ہے آج۔
तकासुर बस दुनिया हासिल करना, दुनिया परस्ती तो ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी की एक फ़िलासफ़ी है तकासुर। जबकि नईम खुदा परस्ती का रवैया है, ये ज़िंदगी का एक और फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी की एक और फ़िलासफ़ी है। तो इस तरह अगर हम गौर और तदब्बुर करें तो ये फ़र्क मालूम होता है तकासुर में और नईम में। तो ये तकासुर नहीं जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बल्कि ये नईम है, नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये सूरह तकासुर ये एक मोहब्बत भरी नसीहत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला हमें इससे नसीहत लेने और अपना रवैया दुरुस्त करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।